دنیا کے 7 عجوبے جن کو دیکھ آنکھیں دنگ رہ جائیں۔ دنیا بہت عجیب و غریب چیزوں سے بھری ہوئی ہے۔ دنیا کے عجوبے بہت مشہور ہیں۔ کیا آپ ایسی حیرت انگیز عمارتوں کے بارے میں جانتے ہیں جن کو دیکھ انسانی آنکھ دنگ رہ جاتی ہے؟ دنیا کے نئے 7 عجوبے۔ دنیا کے 7 عجائبات کی اولین فہرست 2000 سال قبل مرتب کی گئی تھی۔ اس فہرست میں اہرام مصر، بابل کے معلق باغات، زوس کا دیو ہیکل مجسمہ، ارتمس کا معبد، موسولس کا مقبرہ، روڈس کا قد آور مجسمہ اور اسکندریہ کا روشن مینار شامل تھے۔ ایک طویل عرصے تک عجائبات کی یہ فہرست قائم رہی، تاہم 2000 میں سوئٹزرلینڈ کی ایک فاؤنڈیشن نے دیکھا کہ مذکورہ 7 عجائبات میں سے 6 عجائبات تو زمانے کی دست و برد یعنی زلزلوں اور آتش زدگی کا شکار ہو چکے ہیں، اور صرف اہرام مصر باقی ہیں۔ زیورخ سوئٹزرلینڈ میں واقع اس فاؤنڈیشن نے دنیا کے 7 عجائبات کی فہرست کو ازسر نو مرتب کرنے کا فیصلہ کیا اور اس سلسلے میں عوامی رائے حاصل کرنے کا اہتمام کیا۔ اس سلسلے میں 10 کروڑ سے زائد افراد کی رائے شامل کی گئی اور بالآخر 2007 میں دنیا کے نئے 7 عجائبات کا اعلان کیا گیا جو اس وقت کرہ ارض پر موجود ہے۔ ان کی مختصر تفصیل کچھ یوں ہے۔ عظیم دیوار چین۔ عظیم دیوار چین کو دنیا کی سب سے طویل دیوار ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اس عظیم دیوار کی تعمیر 7ویں صدی قبل مسیح میں شروع ہوئی اور 2000 سال سے زیادہ عرصہ تک جاری رہنے کے بعد 1681 میں مکمل ہوئی۔ اسے بنیادی طور پر چین کو بیرونی حملوں سے روکنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس کی لمبائی تقریباً 9000 کلومیٹر ہے۔ اس دیوار کی اوسط اونچائی 25 فٹ تک ہے، جبکہ اس کی چوڑائی 13 سے 16 فٹ ہے۔ اگر آپ چہل قدمی کرتے ہوئے اس دیوار کے آخر تک جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو 18 مہینے درکار ہوں گے۔ کرائسٹ دی ریڈیمر، برازیل۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بہت بڑا مجسمہ ہے جو ریو ڈی جنیرو میں ماؤنٹ کوکوواڈف کے اوپر کھڑا ہے۔ یہ شہر برازیل کا دارالحکومت بھی ہے۔ یہ مجسمہ پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہے، یہاں سے پورے شہر کا نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ اس مجسمے کی تعمیر 1926 میں شروع ہوئی اور 5 سال بعد 1931 میں مکمل ہوئی۔ اس مجسمے کی اونچائی 39 میٹر، چوڑائی یعنی بازا کا پھیلاؤ 30 میٹر اور وزن 635 ٹن ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا آرٹ ڈیکو مجسمہ ہے۔ کرائسٹ دی ریڈیمر مضبوط کنکریٹ سے بنا ہے اور لگ بھگ 6 ملین ٹائلوں سے ڈھکا ہوا ہے۔ اس مجسمے پر اکثر آسمانی بجلی گرتی رہی ہے اور 2014 میں طوفان کے دوران مجسمے کے دائیں انگوٹھے کی نوک کو نقصان پہنچا تھا۔ اس مجسمے نے ریو ڈی جنیرو کو کرہ ارض پر سب سے زیادہ مشہور سیاحتی مقامات میں سے ایک بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ چچین اٹسا۔ میکسیکو میں یوکاٹان نامی جزیرے پر ایک مایا شہر ہے جو 9ویں اور 10ویں صدی عیسوی میں پروان چڑھا۔ یہ شہر مایا تہذیب کا سب سے بڑا شہر تھا۔ چیچن اتزا دراصل مایا زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے اتزا کے کنویں کے منہ پر۔ اتزا پانی کے جادوگر کو کہا جاتا تھا۔ مایا قبیلے نے متعدد اہم یادگاریں اور مندر تعمیر کیے گئے۔ سب سے زیادہ قابل ذکر قدموں والا اہرام ایل کاسٹیلو ہے جو مین پلازا سے 79 فٹ بلند ہے۔ مایوں کی فلکیاتی صلاحیتوں کا ایک ثبوت، اس عظیم اہرام میں 365 سیڑھیاں ہیں، یعنی شمسی سال میں دنوں کی تعداد کے برابر سیڑھیاں، گویا اسے خاص طور پر یہ فلکیات کے اصولوں کے تحت بنایا گیا تھا اور وینس کے لیے ایک پلیٹ فارم بھی ہے۔ پیٹرا، آرڈن کا قدیم شاہراہ جو ایک دور افتادہ وادی میں واقع ہے۔ یہ قدیم عجوبہ کئی صدیوں سے بیرونی دنیا سے پوشیدہ تھا۔ یہ ریت کے پہاڑوں اور پتھریلی چٹانوں کے درمیان گھرا ہوا ہے۔ کہا جاتا ہے یہ ان جگہوں میں سے ایک ہے جہاں حضرت موسیٰ حمزہ نے ایک چٹان پر اپنا عصا مارا اور وہاں سے پانی نکلا۔ بعد ازاں ناباتین نامی ایک عرب قبیلے نے اسے اپنا دارالحکومت بنایا اور اس دوران یہ مصالحوں کے لیے ایک اہم تجارتی مرکز بن گیا۔ اس کے علاوہ یہاں آب پاشی کا ایسا نظام بنایا جس سے سرسبز باغات اور کھیتی باڑی کی اجازت تھی۔ اپنے عروج پر پیٹرا کی آبادی 30,000 تھی، تاہم تجارتی راستے بدلتے ہی شہر میں کمی آنا شروع ہو گئی۔ 363 عیسوی میں ایک بڑے زلزلے نے مزید مشکلات پیدا کیں اور 551 اور زلزلے کے بعد پیٹرا کو آہستہ آہستہ ترک کر دیا گیا۔ اسے 1812 میں سوئس ایکسپلورر جوہان لڈوگ برکھارٹ نے دریافت کیا تھا۔ تب سے کھویا ہوا شہر آرڈن میں سیاحوں کی توجہ کا سب سے بڑا مرکز بن گیا۔ کولوزیم
اٹلی میں واقع دنیا کا سب سے قدیم ایمفی تھیٹر۔ روم کا یہ تھیٹر پہلی صدی میں شہنشاہ ویسپاسین کے حکم سے تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ تعمیراتی انجینئرنگ کا ایک شاہکار ہے۔ یہ عمارت مکمل طور پر کنکریٹ اور پتھروں سے بنی ہے۔ ایمفی تھیٹر کی پیمائش 620x513 فٹ ہے اور اس میں بھول بھلیوں کا ایک پیچیدہ نظام موجود ہے۔ یہاں 50,000 سے زائد شائقین کے بیٹھنے کا انتظام موجود تھا جنہوں نے مختلف قسم کے واقعات کو دیکھا، جن میں شاید سب سے زیادہ قابل ذکر گلیڈی ایٹر کی لڑائیاں تھیں۔ نیز مردوں کا جانوروں سے لڑنا بھی عام تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں عیسائیوں کو شیروں کے سامنے پھینک کر شہید کیا گیا تھا۔ کچھ اندازوں کے مطابق کولوزیم میں تقریباً 5 لاکھ افراد ہلاک ہوئے۔ مزید برآں یہاں 10 لاکھ سے زیادہ جانور مارے گئے، جن میں سے بعض کی نسلیں مبینہ طور پر معدوم ہو گئیں۔ ماچو پچو پیرو۔ ماچو پیچو، جسے عرف عام میں انکا قبیلے کا گمشدہ شہر بھی کہا جاتا ہے، پیرو کے کسکو صوبے میں واقع ہے۔ سطح سمندر سے 8,000 فٹ بلند یہ شہر 1400 کے عرصے میں آباد کیا گیا تھا۔ 5 صدیوں تک یہ شہر باقی دنیا سے پوشیدہ رہا۔ 1911 میں مغربی دنیا کی طرف سے دریافت ہونے کے بعد اس کی دیکھ بھال کا کام شروع ہوا۔ یہ جگہ 1911 میں امریکی تاریخ دان ہیرم بنگھم نے دریافت کی تھی۔ بنگھم کا خیال تھا کہ یہ اس سورج کی کنواریوں کا گھر ہے جو عفت کے عہد کے تحت یہاں رہتی تھیں، کیونکہ یہاں کی کھدائی کے دوران ہزاروں کی تعداد میں عورتوں کی کھوپڑیاں دریافت ہوئی ہیں۔ تاج محل، آگرہ۔ بھارت میں واقع اس مقبرے کے احاطے کو دنیا کی سب سے مشہور یادگاروں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے اور شاید مغل فن تعمیر کا بہترین نمونہ ہے۔ اسے ایک خوبصورت محبت کی کہانی بھی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اسے 1658 میں شہنشاہ شاہجہاں نے مکمل کیا تھا، جس نے اسے اپنی بیوی ممتاز کے لیے بنایا تھا، جو تعمیر شروع ہونے کے صرف 3 سال بعد 1631 میں مر گئی، لیکن بادشاہ نے اس کی یاد کا احترام جاری رکھا۔ اس کمپلیکس کی تعمیر میں تقریباً 22 سال کا عرصہ اور 20,000 کارکنوں کی محنت صرف ہوئی۔ اس میں ایک خوبصورت تالاب کے ساتھ ایک بہت بڑا باغ بھی شامل ہے۔ مقبرہ سفید سنگ مرمر سے بنا ہے۔ اس کا شاندار مرکزی گنبد 4 چھوٹے گنبدوں سے گھرا ہوا ہے۔ بعض اطلاعات کے مطابق شاہ جہاں کی خواہش تھی کہ اس کا اپنا مقبرہ سیاہ سنگ مرمر سے بنایا جائے، تاہم کام شروع ہونے سے پہلے ہی اسے تخت سے معزول ہونا پڑا۔